امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ نمبر 10، گوز لیری کارا دنیز۔ بحیرہ اسود کے باغی پانیوں میں پرورش پانے والے عازل کا اچانک اپنے ماضی کے تمام رازوں سے سامنا ہوا۔ وہ ترکی کے سب سے طاقتور خاندانوں میں سے ایک مکاری خاندان کا کھویا ہوا وارث ہے۔ وہ عورت جس کو وہ اپنی ماں کے طور پر جانتا تھا کہ موت سے ہل کر عازل سچ کی تلاش میں استنبول کی تاریک دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ قسمت اسے اپنے بھائی کے ساتھ حساب کتاب اور ایک ناممکن محبت دونوں میں گھسیٹتی ہے جو اس کے دل کو جلا دیتی ہے۔ سازشوں اور خیانتوں کی اس دنیا میں عازل کا امتحان صرف طاقت کا نہیں، ضمیر کا بھی ہوگا۔ نمبر 9، ولایت۔ سیریز میں جو کارسل خاندان کی کہانی بیان کرتا ہے جس کی سربراہی ذوالفقار کرتے ہیں، جو ایسنلر بس ٹرمینل کا انتظام کرتا ہے۔ جیسے ہی ذوالفقار کارسلی صحت کے مسائل کی وجہ سے بس ٹرمینل پر اپنی سابقہ طاقت کھونا شروع کر دیتا ہے، سب کی نظریں اپنے بیٹے ظفر کی طرف لگ جاتی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیرون ملک سے واپس آ رہا ہے۔ تیمور ایک موبائل مکینک جو اپنے والد کے چھوڑے گئے قرضوں کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے، اس راز سے بھرے خاندان کے ساتھ راہیں عبور کرتا ہے اور غیر دانستہ طور پر ایک ایسی تقدیر میں قدم رکھتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جیسا کہ ذوالفقار کارسلی کے وارث ظفر کارسلی ذوالفقار کے بچوں کے لیے قدرت، دریا، جنت، ظفر اور ظفر کی بیوی ریحان، دوبارہ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ نمبر 8، حالف کوکلیرن چاریسی۔ محبت، انتقام اور طویل عرصے سے دفن خاندانی رازوں کے پس منظر میں موسٹ پروڈکشن کی طرف سے تیار کردہ سیریز سرحد کی کہانی کی پیروی کرتی ہے، جو ایک انتہائی کامیاب سرجن ہے جس نے استنبول میں اپنے لیے ایک بالکل مختلف زندگی کی تعمیر کے لیے اپنے وطن کی تقدیر کا سودا کیا۔ یہ فیصلہ اسے میلک کی طرف لے جاتا ہے، جس سے سرحد فوری طور پر محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو جانے بغیر خفیہ طور پر شادی کر لیتا ہے، لیکن قسمت نے ایک غیر متوقع حیرت اس کا انتظار کر رکھی ہے۔ عرفہ واپس جانے پر مجبور، سرحد اپنے آپ کو ماضی کے درمیان پاتا ہے جس سے وہ برسوں پہلے بھاگ رہا تھا۔ دو حریف خاندانوں کے سائے میں رہ رہا تھا، ان اقدار کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جو اس نے ایک بار مسترد کر دیے تھے، اور ایک کریئر سے چلنے والے سرجن سے آغا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، کارپینٹی۔ کیرم برسن اور لیزگے کومرت اس سیریز میں اداکاری کریں گے، جو اصلی کی پیروی کرتی ہے، جو ایک مصنوعی دل کی معاونت کے آلے کے ساتھ رہتی ہے۔ جب وہ دل کی پیوند کاری سے گزرتی ہے اور اس کے نتیجے میں دو مخالف خاندانوں کو ملاتی ہے۔ سیریز کے مرکز میں ایک راز، دو مائیں اور ایک دل ہے، چھپی ہوئی سچائیوں، غیر متوقع رابطوں اور ماضی کے سائے سے ابھرنے والی محبت کی کہانی۔ نمبر 6، وک ڈانسز۔ دنیز فائنانس سیکٹر میں ابھرتے ہوئے ایک پرجوش اور سرد مزاج ماہر ہیں۔ اپنے باس کی بیٹی نیلوفر کے ساتھ اس کا رشتہ شراکت داری کی پیشکش کے ساتھ جو اس کے کریئر کا تاج بناتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے ایک شاندار راہ پر گامزن کرتا ہے۔ دیرے اثنا وہ خفیہ طور پر اپنے دل کے حقیقی مالک کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وک ڈانسز۔ لیکن اس نے جس مستقبل کا منصوبہ بنایا تھا وہ ایک کار حادثے کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ وک ڈانسز غائب ہو گیا اور کسی کو یاد نہیں کہ وہ کبھی موجود تھی۔ کوئی سیکیورٹی کیمرے نہیں، کوئی پڑوسی نہیں، یہاں تک کہ قریبی دوست بھی نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وک ڈانسز کبھی زندہ ہی نہیں تھی، صرف دنیز ہی اس کا لمس، اس کی مسکراہٹ، اس کے الفاظ نہیں بھولا۔ لیکن کیا ہوگا اگر وہ واقعی میں کبھی موجود نہ ہو، یا اگر اس نے کیا لیکن مٹ گیا ہو۔ نمبر 5، پلاٹونک۔ الاچاتی میں ایک ماں اور اس کی دو بیٹیاں ایک ہوٹل چلاتے ہیں۔ ایک معمولی بوتیک ہوٹل اپنے محلے وقوع کی وجہ سے سرمایہ کاروں کے لیے انتہائی مطلوب ہے۔ ایک خوبصورت تاجر نے ہوٹل خریدنے کا تہیہ کر رکھا ہے جسے ماں بیچنا بالکل نہیں چاہتی۔ وہ جھوٹے نام سے وہاں رہنے کا فیصلہ کرتا ہے اور جیسے ہی وہ چیک ان کرتا ہے
وہ دونوں بیٹیوں کو اس سے پیار کرتا ہے۔ ایک کو یقین ہے کہ اسے کائنات کی طرف سے بھیجے گئے اپنے ساتھی کو مل گیا ہے، جبکہ دوسری کو یقین ہے کہ وہ اس کا مقدر ہے۔ نمبر 4، کشتمہ۔ جو گیم بدلتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ ایک طرف عثمان ہے جو کسی چیز سے نہیں نکلا اور بہت امیر اور جرت مندانہ اور فیصلہ کن چالوں سے کامیاب ہوا۔ دوسری طرف نہال ہے، ایک خاندان کا نمائندہ جس کے پاس نسل در نسل دولت ہے اور سفارت کاری کا ماہر ہے۔ یہ پرانے پیسے اور نئے پیسے کی لڑائی، طاقت اور عقل کے تصادم اور دو مضبوط کرداروں کی محبت میں پڑ جانے کی کہانی ہے۔ نمبر 3، اشکی ہٹیلہ۔ شادی کے دہانے پر ان کے دردناک ٹوٹنے کے 6 ماہ بعد گنیش اور دنیز کو ایک ہی خفیہ پیغام موصول ہوا جس میں انہیں کیپاڈوکیا میں ایک پراسرار گھر کے شریک وارث کا نام دیا گیا۔ گنیش، ایک سوشل میڈیا سٹار، امید کرتی ہے کہ وراثت اس کی بہن کے خوابوں کو پورا کرے گی۔ دنیز صرف اسے کسی اور سے رکھنے کے لیے ہی شامل ہوتی ہے۔ جب وہ اس غیر متوقع سفر پر تشریف لے جاتے ہیں تو انہیں ماضی کا سامنا کرنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ان کے مستقبل میں محبت کی اب بھی کوئی جگہ ہے۔ نمبر 2، الترکو۔ ویانا کی جنگ نے سلطنت عثمانیہ کے مغرب کی طرف پھیلاؤ کے خاتمے کا نشان لگایا اور ایک جانیری کے لیے پوری نئی زندگی۔ جنگ ہارنے سے پہلے بالابان آغا کو غداری کے وحشیانہ فعل میں موت کی سزا سنائی گئی۔ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ جب بالابان آتا ہے تو یہ موینا کے دور دراز گاؤں میں ہے جو اطالوی الیس میں بلند ہے۔ وہ عورت جو اسے صحت یاب ہونے پر دودھ پلاتی ہے، لیکن بہت سے دیہاتیوں میں سے وہ پہلی ہے جس نے بالابان پر مہربانی کا مظاہرہ کیا ہے اور کچھ ہی دیر پہلے وہ اسے اپنے گھر میں بس گئی ہے۔ ایل ترکو گاؤں کا محافظ بن جاتا ہے اور اپنے جاگیردار کے ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف مزاحمت کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ معاملات اس وقت بڑھتے جاتے ہیں جب تک کہ اس کے پرانے دشمنوں میں سے ایک بے رحم نائٹ مارکو سامنے نہیں آتا اور بالابان کو فائنل شو ڈاؤن کے لیے ایک ٹیم کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ ایک چڑیل شفا دینے والی بن جاتی ہے، ایک بے گھر لڑکی پہلی خاتون جانشینی بن جاتی ہے اور ایک مسلح لوہار موینا کے لیے لڑنے میں ایل ترکو کی مدد کرنے کے لیے گاؤں کے نجات دہندہ کے طور پر ابھرتا ہے۔ نمبر 2، بن برگیجے مسالاری۔ ایک ساتھ پر مشتمل سیریز سلطان شہریار کی پیروی کرے گی جس کی زندگی اپنی پہلی بیوی کے دھوکے سے بکھر گئی ہے اور زندگی کے تمام امیدیں کھو چکی ہے۔ شہریار کی دنیا اس وقت بدل جائے گی جب وہ شہرزاد سے شادی کرتا ہے۔ ان کہانیوں کے ذریعے جو وہ کہتی ہے، شہریار شہرزاد کو ٹھیک اور بدل دے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔